الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی محترم دوستوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی امان میں رکھے اور اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں وہ تمام انسانیت پر بہت ہی مشکل وقت جا رہا ہے۔ ہر کوئی اس کرونا وائرس کی وبا سے پریشان ہے اور سب گھروں میں ہی بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس وبا کو تمام دنیا سے دور فرمائے اور جو اس میں مبتلا ہیں ان کو صحت کلی عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس وبا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور جو بہن بھائی اس وبا سے محفوظ ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آج میں سنت کے متعلق کچھ تھوڑا سا بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح قرآن مجید میں نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جا بجا سنت پر عمل کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث شریف کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کر کے ایسا بیان فرمایا کہ جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل خوف زدہ ہو گیا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یوں لگتا ہے کہ یہ بیان الوداع کہنے والے کی ایک نصیحت کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کس چیز کی وصیت فرمائی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے اور امیر کی بات سن کر اس کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ کثیر اختلافات دیکھے گا، اس وقت تم پر میری سنت اور میری ہدایت یافتہ رہنمائی کرنے والے خلفاء کی پیروی لازم ہوگی۔ پس سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لینا،
اس طرح جیسے کوئی چیز داڑھوں سے پکڑتے ہو اور خود کو نئے پیدا ہونے والے کاموں سے بچا کر رکھنا، کیونکہ ہر نیا خلاف شرع کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میرے بہت ہی محترم دوستوں، بھائیوں، اس حدیث پاک میں بیان کرتے ہوئے نماز پڑھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا رخ انور صحابہ کرام کی طرف فرمایا، اسی لیے امام کو یہ طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنا چہرہ لوگوں کی طرف کر لو۔ اس کے علاوہ اس حدیث پاک میں بیان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الوداع کہنے والے کی طرح نصیحت فرمائی، یعنی ایسے شخص کی وصیت کی جو اپنی قوم کو چھوڑ کر جا رہا ہو اور چاہتا ہو کہ اپنے جانے سے پہلے انہیں ان باتوں کی وصیت کر جائے کہ اس کے بعد انہیں ان باتوں کی انتہائی ضرورت پڑے گی، تو وہ انہیں وصیت و نصیحت کرتا ہے، خوف دلاتا ہے اور اپنی مخالفت سے ڈراتا ہے، اور یہ صرف ان کی بھلائی کی انتہائی چاہت کے سبب کرتا ہے، کیونکہ وہ انہیں بہت دل سے چاہتا ہے کہ کہیں وہ اس کے بعد گمراہ نہ ہو جائیں۔ بس اس کے معنی کی تائید یہی ہے کہ چنانچہ اللہ رب العزت کے محبوب سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے بنیاد ہے کہ تم رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھو۔ اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس نماز کے بعد جو دوسری نماز ہے، نہ جانے تمہیں وہ پڑھنے کو نصیب ہوگی یا نہیں، یعنی جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو اس طرح دل جوئی سے پڑھیں کہ اس میں آپ کو لذت محسوس ہو اور آپ اس میں کھو جائیں کہ شاید اگلی نماز آپ کے نصیب میں ہو یا نہ ہو، یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ اس طرح ہم کو چاہیے کہ نماز کو بخوبی ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تلقین فرمائی کہ نماز کو ادا کرنے میں جلدی مت کرو، نماز کو احسن طریقے سے ادا کرو، کہ یہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کو اس طریقے سے ادا کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ اور اس کی تلقین قرآن پاک میں بارہا ہوئی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بے جا تنقید کی گئی ہے، بہت دفعہ تنقید کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔